کیا میرٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ بھی کرپٹ ہیں، میں بھی کرپٹ ہوں، اور اس کرپشن کے ہم دونوں حصے دار ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی ہم باور نہیں کرا سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے پاک ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں اور جو ورکر ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ سے نالا ہیں، ناراض ہیں۔ دیکھیے، ایک وزیر اعلیٰ کا سے ناراضگی سے کچھ نہیں بنے گا کہ وزیر اعلیٰ سے ہم ناراض ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ ہمارا مہذب معاشرہ بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے روایات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے بچے بھی بے روزگار ہیں۔ اب اس حالت میں آپ جیسا اس عمر میں کیا کرے گا؟ مطلب اس عہدے پہ رہنے کے باوجود آپ کے بچے بے روزگار ہیں تو اس کو روزگار کون دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم حکومت بلوچستان کی ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی جو اسکیمیں ہیں، ترقیاتی کام ہے، اس حوالے سے ہم ایک جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما میر محمد اکرم بنگلوزی کو زحمت دی ہے۔ بنگلوزی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ بنگلوزی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر۔ آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، گو کہ یہاں مخلوط حکومت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں۔ کیا یہ ڈیولپمنٹ سست روی کا شکار نہیں؟ جی بہت شکریہ بیدار صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی گھر میں بھی اگر کوئی کام شام ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جب آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جب آپ اس پہ چینجنگ لاتے ہیں یا کہ کوئی نئی تبدیلی لاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو زحمت اور تکلیف اور فیملی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے اگر اس ٹائم اگر آپ کو جو سڑکیں بنی ہیں ان کے اوپر سے پھر اوور ہیڈ بریجز بنائے جا رہے ہیں یا انڈر پاسز کا کام شروع ہو چکا ہے، یقیناً پلاننگ کی کمزوری ضرور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شروعات سے ہی اس پلاننگ میں شامل ہوتے تاکہ دوبارہ توڑنے کی نوبت نہیں آتا۔ لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آنے والے ٹائم کے لیے ایک بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں سی پیک روڈ جسے ہم کہتے ہیں، نیو سبزل روڈ، اس پہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور اس سے ایک اوور ہیڈ برج جو ہے کنڈی سینٹر کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ اشارہ جا کے سیدھا ایئرپورٹ روڈ کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں سمنگلی روڈ کی تو وہاں پہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، ابھی آپ سمجھتے دیکھ رہے ہوں گے خود بھی کہ دو روا جو ہے روڈ بنایا گیا ہے، جو ٹوٹ پھوٹ درمیان میں ہوئی بہت سارے لوگوں کو یقیناً تکلیف ہوئی، لیکن اب جا کے جنا ٹون کے اینڈ تک جسے ہم کہتے ہیں اپنا 5 فٹی یا 4 فٹی، وہ جو ہے وہاں تک جو ہے دو روا جو اشارہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ کو وہاں سے جاتے ہوئے آپ کو ایک راحت محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم سریاب روڈ کی بات کریں گے۔ سریاب روڈ سے یقیناً سلو ضرور تھا، لیکن اب جا کے وہاں سے بھی اگر آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم شارٹ ایک سفر کا جو ہے وہ معاملہ مل جاتا ہے۔ اور ہم بات کریں گے، اگر بائی پاس کی بات کریں گے مغربی، وہ شرح بھی بہت عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اب جا کے اس کی بھی میرا خیال ہے کہ 70 یا 80% جو ہے ڈیولپمنٹ اس کی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ کام وہاں پہ 20-30% رہتے ہیں۔ یقیناً اس سے تکلیف تو ہوگی، اس سے زحمت تو لوگوں کو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ آنے والے ٹائم کے لیے یہ بہتر ہوگا اور ہمارے لیے، آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں جو کام شروع ہو جاتا ہے وہ سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یہاں پہ جب شروع ہوتا ہے تو 3-4 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں۔ لوگ بجائے سہولت کے وہ زحمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً وہ ایک آئیڈیل ڈیولپمنٹ کا جو نظام ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی نے جو ہے پنجاب میں شروع کر رکھا ہے، اور بالکل ریکارڈ مطلب مہینوں میں جو کام سالوں میں ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہاں مہینوں میں ہونے لگے ہیں، اور جو کام ہمارے مہینوں میں ہوتے ہیں بلوچستان میں وہ وہاں پہ دنوں میں ہونے لگے ہیں۔ تبدیلی آئی ہے ملک میں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ کم وقت میں بہتر اور اچھی جو ہے پروجیکٹ بر وقت مکمل کیے جائیں۔ وہاں تو بڑا بہترین کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہ وہ ہماری پارٹی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اچھے کام کو اچھا کہنا تو میرا مزاج ہے۔
میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اچھا کر رہے ہیں، بے شک وہ میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ مخالف پارٹی ہی کیوں نہ ہو، میرا ذات کا کیوں نہ مخالف ہو، ہم اس کو اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھا رویہ ہے، اچھے اقدامات کر رہے ہیں، میں اس کی تعریف کرنے کا قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پورے پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل جو ہے، ایک گورنمنٹ ہے وہاں پہ، ایک آئیڈیل لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لاہور میں بڑی تبدیلی آئی ہے، لاہور کی شاہراہوں پہ بڑی تبدیلی محسوس ہوئی ہے، وہاں کے لوگوں کو بڑی سہولت محسوس دی جا رہی ہے، وہاں پہ ہاسپٹلس پہ کام ہو چکا ہے، وہاں کی جو نظام ہے اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں یقیناً ہمیں بلوچستان کی صورتحال کچھ مختلف ہے پنجاب کی نسبت۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حالات اس قسم کے ہیں، یہاں تو ہم ایک جنگی صورتحال میں وقت گزار رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے خبریں سنتے تھے کہ لیبنان کے جو ہے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا لیبنان بنا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے آئیڈیل نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہاں پہ جو ہے جو کام ہم کرنا چاہیں وہ ٹائملی مکمل ہو جائے۔ بہت ساری دہشت گردی بلوچستان میں موجود ہے، پھر حالات اس قسم کے ہیں کہ فورسز کے لوگ بڑے قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ساری جنگ جو ہے جب تک امن نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک ہم ترقی کی تو بات کر بھی نہیں سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس جنگی صورتحال کے باوجود بلوچستان کی کہ بلوچستان حکومت یا گورنمنٹ آف بلوچستان کام کر رہی ہے، اور اس حالات میں بھی لوگوں کو کوشش کر رہی ہے کہ سہولیات دیں، اور اس کسی حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صوبے کے حالات کو بہتر بنائے، امن آئے اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو، اور سیاسی جو سربراہ ہیں ان کو چاہیے کہ بلوچستان کی جو ہے صورتحال پر، اس نازک صورتحال پر لسانیت کو ہوا نہ دیں، تاکہ یہاں پہ ایک امن اور بھائی چارے کا جو دو قومیں یہاں پہ رہتی ہیں، پشتون اور بلوچ، ان کے درمیان میں کوئی خلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم پہلے سے بہت سارے مسائل کے شکار ہیں، ہم پہلے سے بہت زیادہ دکھی ہیں، ہمارے لوگ گزشتہ 15-20 سال سے کوئی روزگار کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جابز آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس کو مل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، الزامات بہت لگ رہے ہیں، دوسری طرف سے دعویٰ ہے شفافیت کا، یہ دونوں چیزیں ساری چیزیں متضاد ہو گئی ہیں۔ اب تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اور حق اور سچ کا تو اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں وزیر نے اتنے پیسے لیے اور نوکریوں کے لیے اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ اور وزراء دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر میرٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ کیا میرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں میں سی ایم صاحب نے ایک جو آن لائن ایک جابس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کہیں سفارش کا ہمیں بھی محسوس نہیں ہوا۔ جب آن لائن ہو رہا ہے ایک سیٹ اپ، اگر کویشچن آنسر ہو رہے ہیں کسی امیدوار سے یا کسی نوجوان سے، پڑھے لکھے سے، تو وہ وہاں پہ اپنی پرفیکٹ پوزیشن کو جو ہے ظاہر کر کے اور اسی ٹائم میں گھنٹوں میں جابز دیے گئے اسی صوبے میں، وہ بھی ایک مثال ہے۔ رہی کرپشن کی بات، یقیناً یہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ہم ایز اے ہول ہماری پہچان، ہم ایک لوگوں کی جو ایک دوسرے کی شکلیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب ایک دوسرے سے ایسے لگتے ہیں کہ آپ بھی کرپٹ ہیں، میں بھی کرپٹ ہوں، اور اس کرپشن کے ہم دونوں حصے دار ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی ہم باور نہیں کرا سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے پاک ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے بلوچستان کا کہ یہاں جاب نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے خلاف بندوقیں بھی اٹھائی ہیں، اسی وجہ سے اٹھائی ہیں کہ روزگار نہیں ہے، اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ گھر چلانے کی پوزیشن میں اب نہیں رہے، اور جو ریٹائر ہو گئے ہیں کہ وہ پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو 2 لوگ ہیں، ان 2 کی بجائے ان کی گردن میں آج بھی 10-12 لوگ ان کی جان میں فٹ ہیں کہ ان کا پالنا، ان کے بلکہ بچوں کا پالنا، پھر بچوں کے بچوں کا پالنا بھی ایک جو ہے ایشو بن چکا ہے یہاں پہ، یہ ریئل ہے۔ لیکن پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی سنا، کیونکہ ہم اور آپ تو اس سسٹم کے حصہ نہیں ہیں، لیکن ضرور اس سسٹم کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں جا کے ایک تعلق بن جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا ضرور تعلق ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب جب تشریف لائے تھے پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کہ 10 لاکھ جابز کا ایک اناؤنسمنٹ، ایک عندیہ دے دیا تھا کہ یہاں پہ بلوچستان میں 10 لاکھ نوجوانوں کو جو ہے جابز دیے جائیں گے۔ جب یہ بات میں نے سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلے ایک سائڈ جو اہم ایشو ہے بلوچستان کا، سب سے بڑا اہم یہی ہے کہ یہاں بے روزگاری ہے،
جب روزگار ہوگا، جب اس کو عزت کی روٹی گھر پہ مل رہا ہوگا، تو وہ کسی کے ہاتھوں کھلونا نہیں بن سکتا ہے، نہ اس سے کوئی کھیل سکتا ہے۔ لیکن اب اناؤنس تو یہ ہو چکا ہے، اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اسی سال میں ہوتے ہیں یا اگلے سال میں ہوتے ہیں یا نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے یہ پلاننگ ہے۔ اب یہ چیز واضح نہیں ہوا ہے کہ اگر یہ نوجوانوں کو اگر پراپر طریقے سے جاب دیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس ساری چیزوں سے ہٹ کے وہ اپنے روزگار کے ساتھ لگے رہیں گے، اور مصروفیت رہے گی، اور امن کا ماحول جو ہے کریٹ ہو سکتا ہے اس سے۔ بہن صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں اور جو ورکر ہیں وہ اسی آسرے میں کہ ان کو نوکریاں ملیں گی اور اس حکومت سے ان کو فائدہ ملے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ سے نالا ہیں، ناراض ہیں۔ کیا صورتحال؟ دیکھیے، ایک وزیر اعلیٰ کا سے ناراضگی سے کچھ نہیں بنے گا کہ وزیر اعلیٰ سے ہم ناراض ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا۔ آپ ناراض ہو جائیں گے سی ایم سے تو وہ سی ایم کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا۔ اگر میں ایک ورکر کی حیثیت سے سی ایم صاحب سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے۔ میں آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت اہم ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں۔ وہ اسی وجہ سے مایوس ہیں کہ گزشتہ ڈھائی سال تو ہو چکے ہیں، ہم 2.5 سال سے آگے زیادہ ٹرن اوور ہمارا گزر چکا ہے۔ کسی بھی ورکر کو کہیں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی میں بات کروں گا، اس کے ورکر کو وہ ویلیو نہیں ہے، کسی جگہ پہ ان کے بچوں کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کہیں جابز نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چند ایک گھرانوں کی پیپلز پارٹی کے یا چند ایک لوگ جو اوپر کی سطح پر ہیں، جن کے جو ہے پنجے وزیر اعلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک ان کی آواز جا سکتی ہے، انہوں نے تو کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے لیا ہے، کوئی کرسی، کوئی منصب، کوئی فنڈز اس قسم کے لے کے اپنا جو ہے وہ ماحول کو چلا رہے ہیں۔ لیکن عام ورکر بالکل مایوس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ورکر بالکل اس قدر مایوس ہے کہ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی پھر بھی بہتر ہے۔ ہمارے پارٹی کے لوگ تو بہت زیادہ جو ہے موجودہ سسٹم سے مایوس ہیں، عام کارکن بالکل مایوس ہیں۔ تو اس سسٹم کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی بہتر کوئی مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مہذب معاشرہ بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے روایات بھی ختم ہو گئے ہیں، ہمارے قبائلی نظام بھی کمزور ہو گیا ہے، ہمارا سیاسی نظام بھی کمزور ہو گیا ہے۔ اور آج آپ جنرل مینیجر ریٹائرڈ پاکستان ٹیلی ویژن، اب آپ کے صورتحال یہ ہے کہ مجھے علم ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، کہ آپ کے بچے بھی بے روزگار ہیں۔ اب اس حالت میں آپ جیسا اس عمر میں کیا کرے گا؟ مطلب اس عہدے پہ رہنے کے باوجود آپ کے بچے بے روزگار ہیں تو اس کو روزگار کون دے گا؟ جب آپ کے بچوں کے بچے بھی آج موجود ہیں، آپ کے نواسے پوتے آگے ہیں، لیکن بچے بے روزگار ہیں، بڑے غمگین صورتحال ہے۔ میں یہ آج سن کر مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر میرے گورنمنٹ کے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آج اس طرح کے سرمایہ جو بلوچستان کے ہیں، بیدار صاحب جیسے، جن کی ادبی خدمات ہیں، جن کے سوشل ورک کی ایسی بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے ریاست کے لیے بڑی خدمت کی ہے، جنہوں نے لوگوں کی آواز بنے ہیں، آج ان کے جو ہے آواز کوئی نہیں سنتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ امید میں یہ رکھوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے اہم بولنے والے لوگوں کو جو ہے منہ جو ہے بند کر دیا ہے، اور انہیں جو ہے تکلیف اور دکھ کی حالت میں اس طرح سے چھوڑ دیا۔ میں ہرگز آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جہاں پہ بھی بات ہوگی تو پہلے میں اپنے بھائی بیدار صاحب کے بچوں کی بات کروں گا کہ ان کو روزگار فراہم کیا جائے، ان کو خوشحال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ والد بھی کل اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اس کے بچے بھی یہ بھی پریس کلب میں بیان بیٹھ کے دے رہا ہوگا کہ میرے بچوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آنے والے ٹائم کو بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں اتنی اثر ڈالے کہ وہاں تک یہ بات جائے کہ وہ ان لوگوں کی بات کو بھی سنیں جو آج مشکل اور تکلیف میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے میر محمد اکرم بنگلوزی صاحب کی باتیں سنی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سے، سیاستدانوں سے، قبائلی شخصیات سے اور موجودہ سسٹم سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نوجوان ڈگری ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، ایسی اسکیمیں نہیں ہیں کہ نوجوان کب جائیں۔ اگر
آپ ملازمتیں نہیں دے سکتے یا آپ نوجوانوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہی نوجوان بھٹک سکتے ہیں جو ریاست کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ خدا را ان نوجوانوں کو بچائیے اور ان کو روزگار دیجیے، ایسی اسکیمیں ان کے لیے بنائیں تاکہ یہ اس میں کپ سکیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، صوبے کی اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔